ہوا نہیں استقبال ہے اس مہینے کا، یہ ٹھنڈی ہوا نہیں استقبال ہے اس مہینے کا، جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صاحب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے رمضان المبارک کی شان۔ صاحب صدر، اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ سال کے 12 مہینوں میں جس ماہ مبارک کا نام پورے قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ صرف اور صرف رمضان المبارک ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ ماہ رمضان دیگر اسلامی مہینوں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی کی کھلی نشانیاں ہیں۔ رمضان المبارک کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے میرے آقا امام الانبیاء شاہ ہر دو ذرا احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اب آپ کو اپنا خطاب نہ سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سنا دوں۔ تو ذرا محبت سے بیٹھیے، ذوق سے سنیے، شوق سے سرگنیے۔ اب یہاں بیان ہمارے آقا کا ہوگا، حبیب خدا اور خطیب الانبیاء کا خطاب سماعت کر کے ہمارے دلوں کو تازگی، روحوں کو پاکیزگی، سینوں کو سرور اور آنکھوں کو نور ملے گا۔ ذرا گوشے محبت وہاں کیجیے، ہمارے آقا بول رہے ہیں، حکمت کی موتی رول رہے ہیں اور غلاموں کے لیے جنت کی در کھول رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سناتے ہیں، یعنی میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے آتے ہی ابر رحمت چھم چھم برسنے لگتا ہے۔ خدا اپنے محبوب کی امت پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ شیطانوں کو جکڑ کر ابواب جہنم کو بند کر کے جنت کے تمام دروازے کھول کر اعلان کرتا ہے کہ آؤ مومنو، مسلمانوں، میرے نبی کے تابعداروں، روزے رکھنا تمہارا کام ہے اور تمہیں جنتی بنانا میرا کام ہے۔ صاحب صدر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں، مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بہکا اور برہلا نہ سکے، اور مسلمان بالکل آزاد ہو کر روزے رکھ سکے، تلاوت قرآن پاک کر سکے، نماز ادا کر سکے اور ذکر و فکر، اطاعت و فرمانبرداری بجا لا سکے اور بآسانی اپنے خدا کو منا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند کرا کے بتا دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، دیکھو میں تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اگر میں نے تمہیں دوزخ میں ڈالنا ہوتا تو جہنم کے دروازے میں کیوں بند کرواتا؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم دوزخ میں نہ جاؤ، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کدھر جاتے ہو۔ دیکھو میں نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، سرکش جنوں کو ٹوک ڈال کر بند کر دیا ہے، اور دوزخ کے دروازے ایسے بند کیے ہیں کہ پورا مہینہ اس کا ایک دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ان تمام سے دامن بچا کر میرے دامن رحمت میں آ جاؤ، میں تمہیں جنت میں بسا لوں گا۔ صاحب صدر، جب رمضان کی آمد پر جہنم کے دروازے بند اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے جہنم کا کوئی دروازہ کھلتا نہیں اور جنت کا کوئی در بند نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلا کہ خدا تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں